بسم اللہ الرحمن الرحیم نبی یسر اللہ توسر تمیم بالخیر بکن سعین یا فتاح یا علیم فیخرج علی هذا حکم رجعتی۔ گزشتہ سبق کے اندر ہم نے خاص کی مثال پڑھی تھی، یعنی کہ اگر کوئی شخص اپنی زوجہ کو طلاق رجعی دے دیتا ہے، یعنی ایک طلاق شرعی دے دیتا ہے، تو پھر اس صورت میں اس کی عدت کتنی ہوگی؟ تو امام شافعی رحمۃ اللہ کے نزدیک اس کی عدت 3 طور ہوگی، اور احناف کے نزدیک اس کی عدت 3 حیض ہوگی۔ اب اسی اختلاف کی وجہ سے امام شافعی اور احناف کے نزدیک 8 مختلف مسائل نکالے جائیں گے۔ مثال کے طور پر عورت تیسرے حیض میں ہے، تو امام شافعی رحمۃ اللہ کے نزدیک اگر شوہر نے رجوع کر لیا تو رجوع نہیں ہوگا، اگر شوہر نے رجوع کر لیا تو رجوع نہیں ہوگا، کیونکہ اس کی عدت کیا ہو چکی ہے؟ ختم ہو چکی ہے۔ لیکن احناف کے نزدیک اگر شوہر نے رجوع کر لیا تو رجوع ہو جائے گا، احناف کے نزدیک اگر شوہر نے رجوع کر لیا تو رجوع بھی ہو جائے گا، کیونکہ اس کی عدت کیا ابھی باقی ہے۔ اس طرح امام شافعی رحمۃ اللہ کے نزدیک عورت دوسرے مرد سے نکاح بھی کر سکتی ہے، عورت دوسرے مرد سے نکاح بھی کر سکتی ہے، کیونکہ اس کی عدت کیا ہو چکی ہے؟ ختم ہو چکی ہے۔ لیکن احناف کے نزدیک دوسرے مرد سے نکاح نہیں کر سکتی، کیونکہ اس کی عدت کیا ابھی باقی ہے۔ اس طرح امام شافعی رحمۃ اللہ کے نزدیک خاوند کی اجازت بغیر بھی باہر جا سکتی ہے عورت، خاوند کی اجازت کے بغیر بھی عورت باہر جا سکتی ہے، کیونکہ وہ کیا اب آزاد ہے۔ لیکن احناف کے نزدیک خاوند کی اجازت کے بغیر باہر نہیں جا سکتی، کیونکہ وہ آزاد نہیں ہے۔ اس طرح امام شافعی رحمۃ اللہ کے نزدیک خاوند پر رہائش و نفقہ بھی واجب نہیں رہا، خاوند پر رہائش و نفقہ بھی واجب نہیں رہا، کیونکہ وہ اس کی نکاح سے کیا ہو چکی ہے؟ نکل چکی ہے۔ لیکن احناف کے نزدیک خاوند پر رہائش و نفقہ بھی باقی ہے، نفقہ بھی کیا ہے؟ واجب ہے، کیونکہ اس کی عدت بھی کیا ہے؟ باقی ہے۔ اس طرح امام شافعی رحمۃ اللہ کے نزدیک چونکہ نکاح ابھی باقی نہیں رہا تو بیوی خلا بھی نہیں لے سکتی، نکاح بھی باقی نہیں رہا تو خلا کیسے لے گی؟ اس طرح لیکن احناف کے نزدیک چونکہ من وجہ نکاح باقی ہے تو خلا بھی لے سکتی ہے، چونکہ من وجہ نکاح باقی ہے تو خلا بھی کیا کر سکتی ہے؟ لے سکتی ہے۔ اس طرح امام شافعی رحمۃ اللہ کے نزدیک چونکہ عورت نکاح سے نکل گئی ہے تو اب مرد اور طلاق دے گا تو کچھ نہیں ہوگا، اب چونکہ وہ عورت نکاح سے ہی نکل چکی ہے تو طلاق وہ کیسے دے گا؟ لیکن احناف کے نزدیک چونکہ من وجہ وہ نکاح سے نہیں نکلی تو اگلی طلاق بھی کیا کر سکتا ہے؟ دے سکتا ہے۔ اس طرح امام شافعی رحمۃ اللہ کے نزدیک چونکہ عورت نکاح سے نکل چکی ہے تو اس کی بہن سے وہ کیا کر سکتا ہے؟ نکاح کر سکتا ہے، یا اس کی بہن کے علاوہ اور 4 سے بھی نکاح کر سکتا ہے۔ لیکن احناف کے نزدیک نکاح چونکہ من وجہ باقی ہے تو اس کی بہن سے وہ نکاح نہیں کر سکتا، ہاں اور 3 سے کیا کر سکتا ہے؟ نکاح کر سکتا ہے۔ اور اسی طرح امام شافعی رحمۃ اللہ کے نزدیک اگر خاوند مر گیا ہے تو وارث اس کی عورت وہ وارث نہیں بنے گی، اس کی عورت زوجہ وہ اب وارث نہیں بنے گی۔ ہاں وصیت اگر خاوند نے کی ہے تو وصیت اس کو ملے گی، کیونکہ عورت کیا ہو چکی ہے؟ اجنبیہ بن چکی ہے، اور اجنبی کو وصیت کیا ہو سکتی ہے؟ مل سکتی ہیں۔ لیکن احناف کے نزدیک اگر خاوند مر گیا ہے تو وارث عورت کیا ہوگی؟ بنے گی، عورت وارث بنے گی، کیونکہ اس کی عدت کیا ابھی باقی ہے، ابھی اس کے اندر ہے، نکاح کے اندر ہی ہے۔ باوجود وارثوں کے کثرت کے وہ کیا بنے گی؟ وارث کیا بنے گی؟ وارث بنے گی۔ ہاں اگر وصیت کی تو اس کو وصیت نہیں ملے گی، کیونکہ وصیت تو اجنبی کو ملتی ہے، یہ تو ابھی کیا ہے؟ اس کے نکاح میں کیا ابھی داخل ہیں، کیونکہ جو حصے ہوتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مقرر ہے، وارث کے حصے اللہ تعالیٰ کی طرف سے مقرر ہیں، وصیت اس کو نہیں ملے گی۔ وصیت اس وجہ سے نہیں ملے گی کیونکہ وہ کیا ابھی اجنبی نہیں ہے، اگر اجنبی ہوتی تو اس کو کیا ملتی؟ وصیت ملتی، جس طرح امام شافعی رحمۃ اللہ کے نزدیک۔ لیکن چونکہ اجنبی نہیں ہے، ابھی اس کی عدت باقی ہے، ابھی اس کی عدت باقی تھی تو وہ وارث بنے گی، اس کو وصیت نہیں ملے گی۔ کہتے ہیں فیخرج علی ھذا، بس نکالا جائے گا اس اختلاف پر حکم رجعتی، حکم رجعتی رجوع کرنے کا حکم فی الحیضۃ الثالثۃ، تیسرے حیض کے اندر، وزوالہ ای زوال حکمیہ، ای زوال حکم رجعتی، اور رجعت کے حکم کا زوال ہونا، اس کا بھی کیا ہوگا؟ حکم نکالا جائے گا۔ وتصحیح نکاح غیری، اور غیر کے نکاح کے صحیح قرار دینے کا حکم بھی نکالا جائے گا۔ وہ ابطال ہی، اور اس کے نکاح کے باطل قرار دینے کا حکم بھی نکالا جائے گا۔ وہ حکم الحبسی، اور پابند رہنے کا اور آزاد والاطلاقی، اور آزاد رہنے کا بھی حکم کیا جائے گا؟ لگایا جائے گا۔ پابند رہنے کا کس کے نزدیک؟ احناف کے نزدیک، اور آزاد کا کس کے نزدیک؟ امام شافعی کے نزدیک۔ والمسکنی، اور رہائش والانفاق، اور خرچہ رہائش اور نفقہ کس پر؟ احناف کے نزدیک اس پر واجب ہوگا مرد پر، لیکن امام شافعی کے نزدیک واجب نہیں ہوگا، کیونکہ وہ اس کی عورت نکاح سے کیا ہو چکی ہے؟ نکل چکی ہے۔ والخلع والطلاقی، اور خلا کا حکم کس کے پاس باقی رہے گا؟ احناف کے نزدیک باقی رہے گا، امام شافعی کے نزدیک باقی نہیں رہے گا، کیونکہ عورت نکاح سے نکل چکی ہے۔ والطلاقی، اور دوسری طلاق بھی احناف کے نزدیک وہ دے سکتا ہے، امام شافعی کے نزدیک چونکہ وہ نکاح سے نکل چکی ہے تو وہ ابھی طلاق بھی نہیں دے سکتا۔ وتزوج الزوج باختیہ،
اور نکاح کرنا خاوند کا اس کی بہن کے ساتھ، اس کی بہن کے ساتھ نکاح کر سکتا ہے، اس کی بہن کے ساتھ نکاح کر سکتا ہے کس کے نزدیک؟ امام شافعی کے نزدیک، امام شافعی کے نزدیک وہ اربعین سواہا، اور امام شافعی کے نزدیک اس کے علاوہ 4 سے، اس کے علاوہ کس کے؟ اس کی بہن کے علاوہ 4 سے بھی کیا کر سکتا ہے؟ نکاح کر سکتا ہے، واربعین سواہا، اور خاوند کا نکاح کرنا اس کے علاوہ 4 سے۔ واحکام المیراثی، اور اسی پر میراث کے احکام نکالے جائیں گے، اسی پر میراث کے نکالے جائیں گے۔ فیخرج علی ھذا احکام المیراثی، پر اسی پر نکالے جائیں گے احکام میراث کے بھی احکام، یعنی امام شافعی رحمۃ اللہ کے نزدیک وہ وارث نہیں بنے گی، اگر وصیت کی تو اس کو وصیت ملے گی، لیکن بنے گی وارث کس کے نزدیک؟ احناف کے نزدیک، مع کثرت تعدادیہ، تعدادی مسائلیہ، باوجود اپنے مسائل کے کثرت کے ساتھ، مسائل کے کثرت کے ہونے کے باوجود بھی اس کو کیا ملے گی؟ اس کو وراثت ملے گی۔ احناف کے نزدیک وراثت ملے گی، وصیت نہیں ملے گی، اس کو وصیت نہیں ملے گی۔ کل انشاءاللہ تعالی ہم دوسری مثال پڑھیں گے، کس کی؟ خاص کی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔